السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس سے آپ آسانی کے ساتھ فاتحہ پڑھنا سیکھ جائیں اور خود اپنے گھر پر فاتحہ لگا لیں۔ خواتین حضرات آج بہت ساری گھر میں پریشان رہتی ہیں کہ فاتحہ کس سے لگوائیں۔ اپنے بچوں کو بلانے کے لیے بھیجتی ہیں کہ اپنے چچا کو بلا لاؤ، اپنے تاؤ کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، لیکن وہ ان سے زیادہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کو فاتحہ لگانا منع ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ عورتوں کو بھی فاتحہ لگانا جائز ہے۔ عورتیں بھی اپنے گھر میں فاتحہ لگا سکتی ہیں۔ اور بہت سے امام صاحب کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ امام صاحب اکیلے ہیں، گاؤں میں گھر 200-300 ہوتے ہیں، تو امام صاحب کہاں کہاں پر جائیں گے؟ تو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں آسان، جسے آپ یاد کر کے خود بھی اپنے گھر پر فاتحہ لگا سکتے ہیں، اور اپنے گھر پر خود فاتحہ لگانے میں زیادہ ثواب ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جمعرات کے دن کس کے نام کی فاتحہ لگائی جاتی ہے، محرم شریف میں کس کے نام کی فاتحہ لگائی جاتی ہیں، شب برات میں کس کے نام کی لگاتے ہیں، بقرعید پر کس کے نام کی لگاتے ہیں۔ میں آج آپ کو سب بتاؤں گا، اور فاتحہ پڑھنے کے آسان 3 طریقے بتاؤں گا۔ تو سنیے، سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک بار الحمد شریف پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بار یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بار درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہوا۔ اب دوسرا طریقہ سنیے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے، اور پھر 1 مرتبہ 4 قل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثواب پہنچانا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ اب تیسرا طریقہ سنیے، 1 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ یہ فاتحہ پڑھنے کے 3 آسان طریقے ہو گئے۔ جو بھی آپ کو اس میں سے آسان لگے، آپ جو ہے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے ثواب پہنچانا ہے، یا اللہ میں نے جتنی بھی قرآن شریف کی آیتیں پڑھی ہیں، کھانا پیش کیا ہے یا شیرنی پیش کی ہے یا پھل پیش کی ہے، اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے معاف فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد تمام صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ تمام شہیدان اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اور پھر اس کے بعد اگر اپنے گھر پر فاتحہ لگا رہے ہیں
تو اس طریقے سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں اپنے والد صاحب نام بھی لے سکتے ہیں، عبد الواحد مستری صاحب کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ میں اپنی والدہ اختر جہاں کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اگر کسی کے دادا دادی رخصت ہو گئے، اس طریقے سے کہیں کہ میں اپنے دادا محمد ظہور کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اپنی دادی مجیدن مرحومہ کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اور ہمارے گھر سے جتنے مرد و زن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سبوں کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اگر کسی رشتہ دار کو ثواب پہنچانا ہے تو ان کا نام لے کر کے میں اپنے فلاں عزیز عارف بھائی کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ میں اپنی نانا نانی کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد سب کو پہنچا دیں، یعنی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اپنی زبان میں آپ جیسے بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، یہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں۔ آپ چھوٹا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو چھوٹا کر کے پہنچا دیں، بڑا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو جس کا آپ کو نام آپ کی زبان پر یاد آتا جائے اس کو ثواب پہنچاتے جائیں، اور بعد میں یہ کہہ دیں کہ اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ جو میں نے دعائیں مانگی ہیں، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں، پیارے آقا کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اور برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ آسان فاتحہ ہو گئی جسے آپ اپنے گھر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو جمعرات کے دن جو فاتحہ لگائی جاتی ہے اس دن جو ہے جو اپنے ہمارے گھر سے بزرگان دین رخصت ہو گئے انہیں ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ بقرہ عید پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کونڈوں کی جو نیاز دلائی جاتی ہے اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اور شب برات پر جو فاتحہ دلائی جاتی ہے اس پر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے ایصال ثواب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر پر خود ہی فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں، خود فاتحہ کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔